اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزارتا رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں، تمہارے حالات جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی خوشی و مسرت کا سامان فراہم کر کے آزماتا ہے، اور کبھی خوف اور بھوک کے رنج سے مبتلا کر کے، جیسا کہ فرمایا سورہ نحل میں، اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ بھوکے پر بھوک اور ڈرنے والے پر خوف کا اثر چونکہ بالکل نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اسے بھوک اور خوف کے لباس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہاں فرمایا یعنی کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں کے نقصان سے، اور جانوں کے نقصان سے کہ دوست، رشتہ دار اور احباب جام شہادت نوش کر جائیں یا جام موت نوش کر جائیں، اور پھلوں کے نقصان سے یعنی باغات اور کھیت حسب معمول ثمربار نہ ہوں، اور اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرما دیا کہ صابر کون ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ فرمایا ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنی اسی بات کے ساتھ تسلی حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کا مال ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور وہ اس حقیقت سے بھی خوب آگاہ ہے کہ ذرہ برابر چیز بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوگی۔ اور یہ بات ان کے اس اعتراف سے آیا ہے کہ وہ اس بندے کے ہیں اور آخرت میں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں جو عطا کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ثنا و رحمت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانور کی پشت پر اس کے دونوں طرف یہ بوجھ بھی بہت اچھے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو مزید سامان رکھ دیا گیا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی صلات اور رحمت کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کی پیٹھ پر دونوں طرف کے بوجھ، اور ہدایت کی مثال اس زائد بوجھ کی ہے جسے دونوں طرف کے سامان کے درمیان جانور کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے۔ اسی طرح ان لوگوں کو نہ صرف اجر و ثواب دیا گیا بلکہ مزید اس سے بھی نوازا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون مصیبت کے وقت پڑھنے کے ثواب ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے
وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اندر لانے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے درخت سلیم کیکر کے پتوں کے رنگ کو دھویا اور آپ کو اجازت دی۔ آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کھال سے بنا تھا اور کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں ایک بہت باغیرت بیوہ عورت ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم نے جو بیوگی کی غیرت کی بات کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ کہتی ہیں یہ ارشاد سن کر میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی فرما لی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر نامدار حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ صدق اللہ العظیم۔